حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، ماہ رمضان کی مناسبت سے جو بھی باتیں ہوتی ہے، جو بھی گفتگو ہوتی ہے، جو بھی تقریر ہم اور آپ سنتے ہیں، اس کی حیثیت تذکیر، نصیحت اور یاد دہانی کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں ماہ رمضان کی مناسبت سے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں تو وہ پہلے بھی ہم اور آپ سن چکے ہیں، بس یاد دہانی کے لیے نصیحت کے طور پر اور تذکیر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور ہم اور آپ سنتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، نصیحتوں سے کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، مومن لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ نصیحتیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو فائدہ پہنچائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا عبادت کرنے کا، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا اپنے آپ کو سدھارنے کا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور مرتبہ موقع دیا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور مرتبہ موقع دیا زندگی میں توبہ استغفار کرنے کا اور اللہ رب العالمین کو منانے کا۔ اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ میں اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین تو نے ہمیں جس طریقے سے رمضان کا مہینہ نصیب کیا اسی طریقے سے ہمیں ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے زیادہ عبادت کرنا پڑے گا، توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ماہ رمضان ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ماہ رمضان کا اگر ہم اور آپ کما حق و حق ادا کریں گے، اس مہینے میں ہم عبادت کریں گے، نفلی نمازیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے، تو یہ ساری عبادات کر کے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ ایسا نہ کر پائے تو پھر یاد رکھیے بے محرومی کے ہم اور آپ شکار ہوں گے، اسی طریقے سے جہنم ہمارا مقدر بنے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے ماہ رمضان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ماہ رمضان آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے تھے، صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے تھے۔ قد جاءکم شہر مبارک، ایسے الفاظ آتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جو مبارک والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی سعادتوں سے، ماہ رمضان کی برکتوں سے، ماہ رمضان کی رحمتوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا پڑے گا اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ وعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الصوم الا الصوم فانه لي وانا اجزی به۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ عمل کرے تو اس عمل کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ ایک نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو 10 گنا تک اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، پھر 10 سے 700 گنا تک بھی اللہ رب العالمین بڑھا سکتا ہے۔ مطلب ماہ رمضان میں ہم عبادت کریں گے، اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، اس کا اجر و ثواب کچھ الگ ہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور جملہ کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہر عمل، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے اور 1 سے لے کر 10 گنا تک بڑھاتا ہے، پھر 700 تک اضافہ کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور خصوصاً روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تو خاص میرے لیے عمل ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب کتنا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائی، سمجھ میں کیا آیا؟ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو سدھارنے کا موقع دیا، لہٰذا سب سے زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔
جی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی اگر دیکھیں گے تو بھی اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوا، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، جگہ ملنا مشکل ہو گیا، چٹائیاں کم پڑنے لگی۔ ہم نے دیکھا شروع میں 1 دن 2 دن تراویح میں بھی ایسا ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، لوگ کم ہوتے چلے گئے، لوگ کم ہوتے چلے گئے۔ اور آج دیکھیے آج کی حالت کیا ہے، 5-6 تراویح 5-6 روز کے بعد ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہی لوگ مسجد کے اندر ابھی بچ گئے ہیں جو کنٹینیو نماز پڑھنے والے، وہی لوگ تراویح پڑھنے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل نہیں، یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ جی یہ بات یاد رکھیے، کوئی شخص عمل کرتا ہے، عملی میدان میں آگے رہتا ہے، مسابقہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل کریں گے، زیادہ عمل کریں گے تو عمل کی بدولت جنت میں چلا جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم احد منکم الجنۃ بعملہ، کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بدولت وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی آدمی بچپن سے نماز پڑھتا ہے اس لیے وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں نہیں۔ کوئی آدمی بہت زیادہ روزہ رکھتا ہے اس لیے روزے کی بدولت وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں۔ کوئی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کون جائے گا؟ الا ان یتغمدنی اللہ بہ برحمت و فضل، جس شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہو، اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہو، وہی شخص جنت میں جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ الصمد، سنیے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے اگر اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو، اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَنَا، جی میں بھی، میرے اوپر بھی اگر اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا خاص فضل نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے بعد تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہاں 1 ہفتہ سے میں کنٹینیو تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، پورا مہینہ گزر گیا، 1 دن بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، تراویح کی نماز نہیں چھوٹی، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین سے رحمت کا، عافیت کا، فضل کا ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، فضل کے لیے، رحمت کے لیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا۔ ہم جو بھی عبادت کریں، قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ نیت کا درست ہونا۔ اگر دل صحیح نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں، ہم اور آپ کتنوں ہی عمل کر لیں، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ اگر صحیح رہے تو پھر پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ اگر بگڑ جائے تو پھر سارا کا سارا جسم بگڑ جائے گا، پورا اعمال خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ میرے بھائی سمجھ رہے ہیں، آج ہمارا، آپ کا، سب کا دل ہی درست نہیں ہوتا ہے۔ دل، اگر دل درست نہ رہے نا تو پھر کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، روزہ جیسی عبادت یہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہمارا دل درست ہو جائے، دل صحیح ہو جائے، تو دل صحیح ہونے کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایسے صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ اکرام سے کہا، ابھی ایک شخص آنے والا ہے مسجد کے دروازے سے، یہ جنتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سارے صحابہ اکرام دیکھنے لگے، ابھی کون آئے گا مسجد کے دروازے سے، کون آئے گا مسجد کے دروازے سے۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے سعد بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی رسول گھر میں وضو بنائے، اس کے بعد داڑھی کے کنارے سے مطلب پانی بھی ٹپک رہا ہے،
مطلب چہرہ بھی نہیں پوچھا ہے، وہ وضو بنا کے آ رہا ہے، مسجد میں داخل ہوا، نماز ہوئی وغیرہ وغیرہ، ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرا دن بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ اکرام نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ کہا، اس دروازے سے آج ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام پھر دیکھنے لگے، کون ہے؟ وہی صحابی آ گئے، کیا نام ہے؟ سعد بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نماز پڑھ لی، مجلس ختم ہو گئی، جو نصیحت کرنا تھا اللہ کے نبی کر چکے۔ تیسرا دن وہی معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے اس دروازے سے، وہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ اکرام پھر دیکھنے لگے، کون ہے یہ، کون ہے؟ پھر وہی صحابی رسول آ گئے مسجد میں۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یا دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لیا کہ میں جان کے رہوں گا کہ اس کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ 3 دن لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی، کیا خصوصیت ہے اس کے اندر، میں بھی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ گھر ڈھونڈتے ہوئے گئے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو گھر میں میرا جھگڑا ہو گیا ہے اپنے ابا کے ساتھ، گھر میں میرا جھگڑا ہو گیا ہے، لہٰذا 2-4 دن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تمہارے گھر میں، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی توریہ یا جھوٹ بولا کہ میں تمہارے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن، کیا خیال ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، رہ سکتے ہو، رہو۔ کیوں گئے؟ بس دیکھنے کے لیے کہ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھے، سعد بن مالک بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، گھر گئے، سو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن سعد بن مالک وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں، بس سو رہے ہیں۔ کبھی کروٹ بدلتے ہیں تو پھر ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا کہ ہم سوئیں گے رات میں تو کبھی کبھی کروٹ بدلتے ہیں نا، تو جب ہم کروٹ بدلیں گے تو پھر یہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو بس اس طریقے سے ذکر و اذکار کیے اور بستر سے اٹھے کب؟ جب فجر کی اذان ہوئی، تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ ایک دن دیکھے، دوسری رات بھی دیکھے، تیسرے رات بھی دیکھے، کچھ بھی تو عمل نہیں ملا۔ مجھے تو لگا تھا کہ پوری رات تلاوت کرتے رہے ہوں گے، پوری رات تہجد پڑھ رہے ہوں گے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی جنتی جنتی، 3 دن لگاتار کہا۔ 3 دن کے بعد کہا کہ دیکھو میرے بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا ہے، بس 3 دن لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی۔ تو پھر میں معلوم کرنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر کیا خصوصیات ہے، کیا کوالٹی ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں، بس میں اسی لیے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے پاس رہنے کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر سنو، میرے اندر کچھ چیزیں ہیں، 3 چیزیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ الصمد، سنیے ذرا یہ حدیث، کہتے ہیں لا اجد غلا لاحد من المسلمین، پہلی خصوصیت میرے اندر یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ بغض نہیں رکھتا۔ پہلی چیز، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، سارے مسلمانوں کے لیے میرا دل بالکل صاف ہے۔ ولیس فی قلبی غمر، دوسری چیز، میرے دل میں کسی کے لیے کبھی کھوٹ نہیں ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کینہ کپٹ ہے، نہ میرے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ میں رات میں سوتا ہوں تو میں یہ بول کے سوتا ہوں کہ میں نے اللہ کے واسطے سب کو معاف کر دیا، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ بغض و حسد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے دل کو پاک و صاف فرما دے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے دل میں نہ کھوٹ ہے، نہ کینہ کپٹ ہے۔ آخری چیز، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی چیز دیا ہے، لَا أَحْسُدُ، تو میں اس کے اوپر کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ مطلب دل پاک و صاف ہے، نہ دل میں کینہ کپٹ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، میرا دل سب کے لیے پاک و صاف ہے۔
صحابی رسول کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر یہی عمل ہے، یہی عمل ہے، اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی۔ لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، دل کو پاک و صاف کر لینا، یہ جگر چاہیے اس کے لیے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرے بھائی، روزے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ داخل ہوا ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی میں امساک پایا جاتا ہے۔ امساک کا مطلب ٹھہرنا، رکنا، اپنے آپ کو رکنا ہے، اپنے آپ کو ٹھہرنا ہے۔ کن چیزوں سے؟ ظاہری چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ ظاہری چیز مطلب کھانے پینے، اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری کر، ظاہری چیز ہے۔ اور باطنی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ باطنی چیز کیا ہے؟ جیسے جھوٹ، غیبت، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، مطلب دل کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک ظاہری چیز ہے اور ایک باطنی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا یا جھوٹ کے اوپر عمل کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اگر اس سے کوئی باز نہیں آتا ہے، اس سے کوئی باز نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کھانے پینے سے باز رہے۔ میرے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب جھوٹ سے روزے کی حالت میں اس سے بچنا پڑے گا، غیبت سے، چغل خوری سے بچنا پڑے گا۔ آج ہم لوگوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ سنی سنائی باتوں کو سننا، سنی سنائی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ یار، آپ نے کچھ سنا تو آپ تحقیق کیے اس کے اوپر پہلے؟ آپ تحقیق کیجئے۔ آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم جب اہل حدیث، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت تحقیق کرنا چاہیے، بار بار تحقیق کا حکم دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، لیکن ہم تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کوئی چیز سنتے ہیں، بس ہم بھی اس کے تعلق سے ایسا موقف اختیار کر لیتے ہیں، ہم بھی دوسروں تک اسے پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم مقدمے کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جھوٹا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا جانتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کہا؟ نہیں، اس کو نہیں کہا جھوٹا، جھوٹا کہا کفا بالمرء کذبا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ اس نے سنا بس آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، اسے چاہیے کہ کان کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، اسے چاہیے کہ ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ رکھے۔ تو میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے کنٹرول میں کرنا پڑے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پورا انتظام ہے ماہ رمضان۔ اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے۔ وغلقت الابواب، ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے۔ روزانہ ایک فرشتہ آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ پھر آواز لگاتے ہیں، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے بس کر، بس کر۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے۔ اب کیوں گناہ کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے جنت کا دروازہ کھول دیا، سب کو جنت دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا، کسی کو جہنم میں دینا نہیں چاہتا ہے۔ بہرحال اتنی باتوں کے ساتھ ہم اپنی باتیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے تو ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔